ربانی کر صاحبہ، آپ نے ایک مثال دی اس سے پہلے کہ ایک خاندان کے 71 افراد میں سے ایک بچا تھا اور 70 مر گئے تھے، یعنی انہوں نے ان سب کچھ کو بلا دیا. تو اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مفاہمت ہو رہی ہے اس کی مخالفت زیادہ تر آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، کیوں؟ نہیں دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک آپ اس کو مخالفت کہیں گے. پاکستان کا ایک اور المیہ رہا ہے، واٹ یو ڈو از امپورٹنٹ، ہاؤ یو ڈو اٹ از ایون مور امپورٹنٹ. واٹ از دا پروسیس دیٹ یو فالو ٹو اچیو این آبجیکٹو. اگر وہ پروسیس کریڈیبل ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اونرشپ ہوگی آف دا رائٹ فورسز، دا پولیٹیکل فورسز، دا پیپل آف پاکستان، یہ سارے آپ ٹک باکس کر لیں، آپ کا پروسیس کریڈیبل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے جائے گا، اس کی پوری اونرشپ ہوگی، اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے ان کی بھی اونرشپ ہوگی. یہ پورا پروسیس میرے رونٹے کھڑے ہوئے جب میں نے وہ اسٹیٹمنٹس پڑھی جو ابھی ریسنٹلی ایشو ہوئی ہیں. آپ نے وہ سنی ہے جی ٹی پی کے، جس میں انہوں نے کہا جی پاکستان ابھی ان کے بعد، اینڈ یہ ایک بہت مطلب رانا ثناءاللہ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی، اور پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی نے تو ہمیشہ وحشیانہ، مطلب جو الفاظ استعمال گئے، آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو ایون ریپیٹ دم. دیکھیں، آپ ایک اسٹیٹ ہیں، آپ نے بولا ہم نیوکلیر پاور ہیں، ایک نیوکلیر پاور اسٹیٹ ہیں ود ون آف دا لارجسٹ اینڈ موسٹ پروفیشنل ملٹریز ان دا ورلڈ. وی آل اگری ود دیٹ، ہم میں سے کسی کو بھی اس پہ شک و شبہات نہیں ہے. وہ ایک ریگ ٹیگ ملیٹنٹ ہے، جن کا کئی لوگ کہتے ہیں 5,000 ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں 10,000 ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں 15,000 ہیں. پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اپنی ریڈ لائنز اسٹیبلش کرنا، جب ہم امریکہ کے ساتھ ڈرون اسٹرائکس پہ ریڈ لائن کو ہم نے اسٹیبلش کرنے میں ہمیں مشکل پائی، ہم نے دیکھا اس کے اثرات کہاں تک گئے. لیکن یہ ایک اینٹی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کو اپنی ریڈ لائنز اسٹیبلش کرنے میں کافی آسانی ہونی چاہیے. ریڈ لائنز کیا ہے؟ ریڈ لائنز ود اینی ون، پہلے تو اونرشپ آف دا پروسیس، یہ دوسری چیز ہوتی تھی. ریڈ لائن ہماری ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو انہوں نے تو جو اگر آرمز اٹھائے تو آرمز اٹھائے، تو ان کے ساتھ تو آپ یا ان کو فائٹ کر سکتے ہیں یا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. نیگوشیٹ آپ ایک اسٹیٹ کی تحت کریں گے، ناٹ ایز این ایکول. اگر آپ ایز این ایکول کریں گے تو وہ آپ کو آبویسلی اس سے آپ کے کل کو جو اس کے ریپرکشنز ہوں گے. ریڈ لائن ہر ملک کی کیا ہوتی ہے؟ جو اس کی اسٹیٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے. آپ کو یا مجھے کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا، ہم اس کے ساتھ کھیلواڑ ہی نہیں کر سکتے. واٹ از دا اسٹیٹ؟ دیکھیں، جب رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا مجھ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ جی ہو ول ڈیفائن دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان. میں نے کہا جو کانسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں ڈیفائن کریں گے. وی ٹینڈ ٹو انڈر ایسٹیمیٹ دا امپورٹنس آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دا رولز آف پاکستان نا. مطلب ہم کہتے ہیں میں سولوشن بتا دیتا ہوں، میں بڑا ہوں. بھائی آپ کے ملک میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہر کسی کا ایک دائرہ اختیار ہے. اسی لیے سلیم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی ود فارن منسٹر آلسو، ہی از ان دا فارن آفس، وی ٹیک دس جاب ویری سیریسلی. اور جو ہمارے انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے کہ جی وہ اس نے کر دیا ہوگا، اس نے کر دیا گا. آپ جب انسٹیٹیوشن کو سنبھالیں، آپ اس کی ذمہ داری لیں، آپ اس کی پوری طرح ذمہ داری لیں. آپ مت یہ کہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا، اس نے کر دیا. اگر نہیں ہے آپ میں اتنا دم کہ آپ اس کی ذمہ داری لے سکیں، دین یو بیٹر اسٹیپ ڈاؤن. نہیں، انہوں نے تو اپنا ریڈ لائن رکھ لیا ہے، ایک فاٹا مرجر کو ریورس کرنا نیگوسیشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ابھی جو مفتی نور ولی کی انٹرویو آیا ہوا ہے، اور دوسرا وہ اسلامی نظام کا نفاذ. وہ کہتے ہیں ان دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہیں تو پھر ہم لڑیں گے. تو ریاست کی پالیسی کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ریاست ان دو چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے ان سے؟ ریاست کی پالیسی ہے کہ نتھنگ کین گو بیونڈ دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، رائٹ. اگر کانسٹیٹیوشنل آپ نے کوئی چینجز کرانی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہی دیا ہوا ہے. 2/3 میجورٹی چاہیے. کیا 2/3 میجورٹی اس چیز کے حق میں ہے؟ کیا ایک 5,000 لوگوں کا گروہ پاکستان کی اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرے گا یا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو چینج کرے گا؟ کیا ان کے پاس یہ جواز ہے؟ کیا ان کے پاس، ان کو کہیں پہ یہ ہیو دے ارن دس رائٹ فرام اینی ویئر؟ آر دے گوئنگ ٹو امپوز دیئر ول آن دا پیپل آف پاکستان؟ اور یہ یہاں پہ نا ایک بہت انٹرسٹنگ بات پتہ چلتی ہے، بیکاز مجھے پاکستان کا جو اس وقت ہم انٹرنیشنل فورا میں افغانستان کے اوپر بھی جب بات کرتے ہیں، اور ہم بہت ٹھوک سے بات کرتے ہیں، ہم بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں جو ویسٹرن ورلڈ نے ایک ودرال جس طرح کیا، ہم ٹھوک سے ان کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں کو کہتے ہیں کہ یہ ودرال ارسپانسبل تھا، ہیسٹی تھا، اس کے لانگ ٹرم ریپرکشنز آئے. لیکن آپ جب ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہیومن رائٹس کے بہت پاسدار ہیں اور آپ لوگ نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ انگیج کریں، ہماری کمپلشن ہے.
آپ نے ہمارے لیے ایک irresponsible withdrawal کے تحت ایک سچویشن چھوڑ دی جو کہ ایک بہت مشکل سچویشن تھی, اس میں آپ نے پھر انیبل کیا اس کی deterioration of the situation and the starvation of the Afghans by saying کہ جی ہم تو ہیومن رائٹس کے پاس آ رہے ہیں, اس لیے ہم تو یہاں پہ ان کا ریزروز بھی ان کے ود ہولڈ کر لیں گے, ان پہ بینکنگ چینل بھی نہیں آنے دیں گے, ان کی اکانومی کو ڈوم کرا دیں گے. تو ڈو یو وانٹ ٹو بی این انیبلر آف the implosion of Afghan economy, and if you're doing that, are you going to take the repercussions? آپ کون ان کا, آپ تو اب نئی وار پہ چلے گئے, آپ نے یوکرین کو اڈاپٹ کر لیا, رائٹ. سو لیکن پھر ہم ان کو کیا کہتے ہیں, جو میں بات کہنا چاہتی تھی, allow me because I know it's taking slightly longer than you expected. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ سمجھیں کہ پاکستان کا گھر ہے, آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن دیکھیں, آپ دیکھیں کہ پاکستان ویمنز رائٹس پہ, عورتوں کی, بچوں کی, بچیوں کی ایجوکیشن پہ ہماری کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن ویمن کو ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں آپ کی کئی ایسٹ ویسٹرن ممالک سے زیادہ دیتی ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن گرلز رائٹ ٹو ایجوکیشن سیکنڈری اسکول تک ان کا اسٹیٹ کی ذمہ داری دیتی ہے. دس از ویئر وی اسٹینڈ. لیکن انگیجمنٹ ہم نے ریالٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, وہاں پہ ریالٹی یہ چھوڑ کے گئے ہیں. بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو افغان طالبان کی عالمی فورمز پہ وکالت بھی کر رہا ہے, وہ کیوں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ہم نے بہت ڈینجرسلی ارسپانسبلمنٹس پچھلی گورنمنٹ نے دی, جس نے پورے ریاست پاکستان کا کام کو دھرم بھرم کر دیا. اوکے, ٹو سے کہ جی سلیوز آف شیکلز آف سلیوری سے ہم نکل گئے ہیں, اور یہ بار بار کہنا کہ جی وہ بدل گئے. بھائی بدلنے, آپ تو اپنی ملک کے اسپوکس پرسن ہیں نا, آپ بتائیں آپ کیسے بدلے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ آپ کی سوورینٹی آپ کے بارڈرز پہ ختم ہوتی ہے اور افغانستان کی سوورینٹی شروع ہوتی ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ آپ کے پروونسز یہ ہیں, اور اس کے بعد بارڈر کے بعد افغانستان کے اسپوکس پرسن افغانستان میں بستے ہیں. آپ اپنی ملک کی پالیسی ٹورڈز افغانستان کے اسپوکس پرسن ہو سکتے ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بدل گئے, ان کو بدل کے دکھانے دیں. جب انگیجمنٹ کرتے ہیں اور پاکستان پہ برڈر بھی ہیں, تو پھر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, میرے نظر میں تسلیم کرنے کی ریکوائرمنٹ پوری, ہم نے ایک بڑا اچھا پالیسی اسٹیٹ آف پاکستان نے, ایز آئی سے یو نو وداؤٹ سیئنگ دس گورنمنٹ دیٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان ہیز اے ویری گڈ پالیسی. ہم ریجنل فورم پہ ان کے ساتھ اس طرح کی چیزوں پہ موومنٹ چاہیں گے. ٹھیک ہے, ہم اکیلے تنہا کبھی موومنٹ نہیں چاہیے. روس, چین, the immediate neighbors plus a few. the immediate neighbors are the most important, and پھر greater neighborhood. ٹھیک ہے, اور جو بھی کریں ہم اکیلے کچھ بھی نہ کریں. لیکن دیکھیں ابھی ریکگنیشن سے بہت زیادہ امپورٹنٹ, ریکگنیشن از ناٹ امپورٹنٹ ٹو می رائٹ ناؤ. ریکگنیشن سے امپورٹنٹ زیادہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ امپلوژن آف دیئر اکانومی نہ ہونے دیں, وہاں پہ آپ انیبلنگ آف اسٹارویشن نہ ہونے دیں, جو کہ اس وقت دائرہ کار میں جو پالیسی لگ رہی ہے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ٹی ٹی پی ہے پاکستان کے لیے. اور اچھا, ٹی ٹی پی والے پہلے بھی کہتے تھے کہ وی آر پارٹ آف افغان طالبان, وہ ان کے ابھی رومینین کو اپنا دیٹ شوڈ بی ریڈ لائن. ٹھیک ہے, اب ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اشرف غنی اور ان کی حکومت میں وہ کئی پہاڑوں وغیرہ میں ہوتے تھے. تو بجائے اس کے کہ آپ ٹی ٹی پی سے بات کریں, آپ امارت اسلامی افغانستان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ کے خیال سے کلیئرلی اسٹیٹ آف پاکستان نے ان سے ضرور یہ بات, اوبیسلی دیکھیں ایک ملک کی ذمہ داری اس کی حدود, اس کی جغرافیکل باؤنڈریز پہ ختم ہوتی ہے اور اس کی سٹیزنری پہ ختم ہوتی ہے. ہم جب دنیا کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں نا, تو ہم اپنے آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں. اسی لیے پاکستان کا جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا اس سے سب سے پہلے پاکستان کی حدود کو پروٹیکٹ کرے, پاکستان کے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرے, اور پھر باقیوں کا کیس لے رہے اور باقیوں کا. نہیں تو اس پروٹیکشن کے لیے آپ لوگوں نے طالبان کی حکومت سے کیا ڈیمانڈ رکھی ہے؟ ریڈ لائن, اٹ شوڈ ریمین ٹو بی اے ویری ہارڈ ریڈ لائن, کہ وہاں سے اگر لوگ یہاں آئیں گے, ہماری اگر جغرافی اس کی نہیں کیا جائے گا, تو وی ہیو ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے ٹو ڈو ریٹیلیٹ, ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ جن بیانات کا آپ نے ذکر کیا یا اس کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, تو وہ تو سارا ان کی سرزمین سے دیا ہے. جی, تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا, دیکھیں اگر آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ نیگوشیشنز آپ کی فیل ہوتی ہے تو آپ کی ریڈ لائن شوڈ بی ایز ہارڈ ایز دے گیٹ. اے اسٹیٹ کی ناٹ افورڈ ٹو بی سافٹ. لیکن پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایک الگ آئیڈینٹی نہیں سمجھتے, تو ٹھیک ہے سلسلہ پچھلی حکومت میں شروع ہوا تھا, لیکن آپ کی حکومت میں بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ کیوں جاری رہا؟
دیکھیں اگر مذاکرات کا سلسلہ اس کو ابھی ایک میں اس وقت ملک سے باہر تھی، ایک پولیٹیکل اس کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی اور سب نے اس فیصلے کو، اینڈ آئی تھنک ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا سلیم صاحب، دیکھیں میں نے آئی ول گو بیک ٹو واٹ آئی اوریجنلی سیڈ، واٹ یو دا پروسیس آف ہاؤ یو گیٹ دیئر از ویری امپورٹنٹ. پروسیس میں کریڈیبلٹی ہوگی تو آگے آپ کا رزلٹ بہتر آ سکے گا. ہم نے نیگوسیشن بہت دفعہ کوشش کی ہوئی ہے، کبھی دفعہ فیل ہوئے ہیں، کبھی دفعہ شاید تھوڑا سا سکسیس ہو. یہ بہت انٹینسو اور بہت کمپلیکس پروسیس ہے، اس میں سب کی اونرشپ ہونا ایک طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے. اگر نیگوسیٹڈ سولوشن ملتا ہے جس سے پاکستان میں اس کا جو بلو بیک ہے وہ نہیں آتا، اس سے بہتر کسی کو کیا چاہیے؟ اب وہ نیگوسیشن وائی وڈ اینی باڈی بی اگینسٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ نیگوسیشن اب جاری ہیں یا ختم ہو گئے؟ دیکھیں میں اس کی انٹریکسیز میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گی، رائٹ، بیکاز آئی تھنک بہت ساری چیزیں ایک کئی سائڈ پہ ہو رہی ہوتی ہیں، کئی مڈل میں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ابھی ایسا میٹر ہے کہ اس کے اوپر جتنا کم بولا جائے اتنا بہتر ہے. بٹ میں صرف بار بار یہ کہوں گی ٹرانسپیرنٹ لیکن مجھے کم الفاظ میں جواب دے کہ امارت اسلامی سے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کا؟ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے، ان کو نکال کے آپ کے حوالے کر دے، یا مذاکرات کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ دیکھیں میں اس کو اس طرح فریم کرنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اینی اینٹیز وچ آر اگینسٹ دا انٹرسٹ آف پاکستان، جو اٹیک کرتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ، ان کو وہاں پہ رکھنا اور ان کو اجازت دینا ہماری اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، اور ہماری اسٹیٹ کی ریڈ لائن اس جگہ ختم ہو جاتی شروع ہوتی ہے. اینڈ اٹ شوڈ بی اے ویری ویری ہارڈ ریڈ لائن. اف دے ڈونٹ ریسپیکٹ دیٹ، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات میں خرابی ہونے کا کوئی ریزن نہیں بنتا، ٹھیک ہے. لیکن جب ایک اسٹیٹ کی جو ریڈ لائن ہے اس کو رسپیکٹ کرنا اور کروانا ہماری ذمہ داری ہے. اٹ از آور رسپانسبلٹی. یعنی اگر اس معاملے پہ ٹی ٹی اے نے پاکستانی خواہشات کا احترام نہ کیا تو تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟ obviously متاثر ہوں گے جی. ہم اپنے اوپر تو نہیں، ہم اپنے آپ کے اندر تو جنگی حالات نہیں پیدا کریں گے نا کسی اور کے لیے. ہماری پہلی ذمہ داری پاکستان کے سٹیزنز، پاکستان کی حدود ہے. اس کے بعد جب آپ وہ محفوظ کر لیں نا تو آپ جو مرضی ذمہ داریاں آپ نے لینی آپ لے لیں، بٹ میک شیور یو نو اس کا آپ ڈیفینڈر بن جائیں، اس کو محفوظ کریں، پھر جو ذمہ داری لینی آپ لے لیں.